السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے میری اس تقریر کی شروعات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں، برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، آمین۔ محترم سامعین، ویسے تو میری عمر اور میرا علم اس قابل ہرگز نہیں ہے کہ میں میرے استاذ، میرے والد یا پھر میرے بعد جو دیگر علماء خطاب کرنے والے ہیں میں ان کے سامنے گفتگو کر سکوں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹے سے طالب علم کو تقریر کی پریکٹس کرانے کے لیے مجھے یہاں پر کھڑا کیا گیا ہے تاکہ آگے جا کر میں بھی ان دعات جیسا ایک اچھا مقرر، ایک اچھا داعی بن سکوں، بس اتنی بات ہے۔ لہذا مجھ سے آپ یہ بات کی توقع نہ رکھیں کہ میں بہت سارا علم آپ کو دے سکوں گا یا پھر ایسے گفتگو کر سکوں گا جیسے داعیوں کے استاد جناب ابو بکر بن حقانی صاحب نے ابھی کی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ایک چھوٹے طالب علم کی حیثیت سے آپ کو مجھ کو دیکھنا ہوگا اور اسی انداز سے مجھ کو سننا ہوگا۔ آئیں آج کے اس اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس 2 میں میں جو دو تین نقطوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ 2-3 نقطے عظمت صحابہ کے متعلق اہل سنت والجماعت کے جتنے مسلک ہیں، جتنے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شامل کرتے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو یا کوئی اور حنبلی، شافعی، مالکی، جتنے مسلک
اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، ایسے اہل سنت والجماعت سمجھنے والے مسلک کے ایک ایک نوجوانوں کو بنیادی یہ باتیں صحابہ کے متعلق جاننی ضروری ہے۔ جانیں گے نا انشاءاللہ؟ حاضر ہے نا انشاءاللہ؟ سمجھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ رہیے، تھوڑا بہت ہی بنیادی نکتے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا نکتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے متعلق، نکتہ یہ کہ آخر عظمت صحابہ کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلا نکتہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ آنا، آخر عظمت صحابہ پہ گفتگو کیوں ضروری ہے، آخر کیوں اتنا ضروری ہے کہ ہم صحابہ کی عزتوں کا دفاع کریں، آخر کیوں ضروری ہے کہ اگر کوئی دشمن ابو بکر صدیق پر انگلی اٹھاتا ہے تو پھر اس کا منہ توڑ جواب دینے والے ہم بن سکے، آخر کیوں ضروری ہے کہ کوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنی زبان کو بڑی کرتا ہے تو کیوں ضروری ہے کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کریں۔ کیا ہے بولو پہلا نکتہ؟ کیوں ضروری ہے؟ کیا ہے نکتہ ذرا بولو؟ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے کہ نکتے میں آپ کو اور مجھ کو، سب سے پہلے مجھ کو اور میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں ذرا وہ بھی سنیں، کیونکہ آستین کا سانپ انسان کو کب ڈس جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، صفوں میں کھڑے منافق جو آپ کے ساتھ کندھے کو کندھا لگا کر نماز پڑھتے ہیں، کہنے کو تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، کہنے کو تو کہتے ہیں اللہ کو مانتے، کہنے کو تو کہتے ہیں رسول اللہ کو مانتے، کہنے کو تو کہتے ہیں سارے صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ آستین کے سانپ یہ ہمارے صفوں میں گھس کر کب ہم کو کھوکھلا کر چکے ہیں اس کا آپ کو اور مجھ کو اندازہ نہیں ہے۔ ابھی جو لوگ یہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہاں، رد رافضیت پر بولو ذرا، رد رافضیت پر ذرا یہ جملے بھی آنا ہم لوگوں کو، رد رافضیت پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بخوبی معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ممبروں سے آج یہ تماشے ہونے لگ چکے ہیں کہ کہنے والے امیر معاویہ کے ساتھ نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہے تو اہل سنت، کہنے کو تو سننی ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ان کے منہ میں کانٹے پڑ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے۔ ہاں، کیوں ضروری ہے؟ بولو کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ میرے بھائی یہ قرآن، ذرا بولو، یہ قرآن اور اس کی تشریح احادیث، صحیح حدیث، قرآن اور حدیث ہم تک جو پہنچی، یہ پہنچنے کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ بولو کس کو بھیجا؟ ذرا بولتے جاؤ، کس کو بھیجا؟ جبرائیل علیہ السلام نے یہ قرآن اور حدیث کس کو سنایا؟ ذرا بولو ذرا، محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا علیہ السلام، جبرائیل نے کس کو سنایا؟ محمد الرسول اللہ کو سنایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سنایا؟ کس کو سنایا؟ نہیں، ایسا نہیں بولنا، اب بولنا، کیا بولنا؟ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو سنایا، اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کو سنایا، اللہ کے نبی نے عثمان ابن عفان کو سنایا، اللہ کے نبی نے علی ابن طالب کو سنایا، اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کو سنایا، اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر کو سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر ساتھی کو یہ قرآن حدیث سکھایا اور سنایا۔ سنایا نہیں سنایا؟ سنایا۔ اچھا، صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے کہا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد کے باہر نہیں جاتا، میں مدینے میں مسجد میں بیٹھا رہ جاتا۔ کیا حالت میں بیٹھ جاتا؟ مجھے کھانے کو کھانا نہیں ہوتا، میرے پیٹ میں ایک دانہ نہیں ہوتا، میرے ہاتھوں میں تھراہٹ ہوتی، بھوک کی وجہ سے غشی کھا کر زمین پر گر جاتا، لوگ سمجھتے مرگی کے دورے پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، نہیں نہیں، یہ میرے ساتھی کو مرگی کے دورے نہیں، یہ تو بھوکا ہے کئی دنوں سے۔ کہا کیوں نہیں جاتے ابو ہریرہ؟ کیوں کھانے کے لیے باہر نہیں جاتے؟ ابو ہریرہ کے الفاظ دیکھو، کہتے ہیں باہر جاؤں گا، نبی پیغام سنائیں گے، اللہ کے نبی کی حدیث مجھ سے رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کیا کرتے ذرا بولو؟ جبرائیل آئے، اللہ کے نبی کو سنائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صحابہ کو، صحابہ نے کیا کیا معلوم؟ صحابہ نے لکھ کے رکھا، ذرا بولو، چمڑوں پر لکھا، پتوں پر لکھا، ہاں کپڑوں پر لکھا، یاد بھی کیا اور کیا کیا؟ ذرا بولو، ذرا بولو، لکھ کر رکھا۔ کیا لکھا؟
ذرا بولو کیا لکھا؟ قرآن لکھا. اور کیا لکھا ذرا بولو؟ ہاں. کیوں ضروری ہے، کیوں ضروری ہے صحابہ کا دفاع، یہ سمجھا رہا ہوں میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں. آج لوگوں کو بڑی آسان بات دکھتی ہے حضرت امیر معاویہ پر ہاتھ اٹھا دینا، ہاں انگلی اٹھا دینا آسان بات دکھتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ بھی کہہ دینا آسان ارے بھائی یہ مسلکی جھگڑے ہیں، ذرا چھوڑو، پیار محبت سے رہو. ذرا شیعہ سنی کیا کر رہے ہیں، رافضی سنی کیا کر رہے ہیں، ذرا محبت سے میرے بھائی. وار کس چیز پر ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. جو چین چلی تھی جبرائیل سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، محمد الرسول اللہ سے صحابہ تک، پھر صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ قرآن کو لکھا، اپنے ہاتھوں سے حدیثوں کو لکھا اور لکھ کر آپ تک اور مجھ کر پہنچایا. پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ذرا آواز نکالو بھائی. پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اگر کوئی آ کر حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق یہ کہہ دے کہ ابوبکر صدیق ظالم آدمی تھے، اعوذ باللہ، کیا کہے ذرا بتاؤ کون تھے؟ نکلتا منہ سے الفاظ نکلتا؟ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ یہ الفاظ نکلتے؟ عمر بن الخطاب کے ساتھ نکلتے؟ ہاں ذرا دیکھو تو صحیح. یہ جو ہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، یہ نقطہ یہ کہ اگر ہم کسی کی ذات کے متعلق اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں شبہ پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے، یہ آدمی ظالم ہے، یہ آدمی جھوٹ بولنے والا ہے، یہ آدمی فلانے جو ہے نا گناہ کرنے والا ہے، یہ آدمی کی یہ گندی حرکتیں ہیں، تو ذرا بتاؤ جس آدمی کے متعلق ہمارے دل و دماغ کے اندر شبہ پیدا ہو گیا، اس کی بات پر یقین کرتے کیا ہم؟ کرتے؟ ہاں. دشمنان اسلام کا اصل مقصد یہی کہ کیوں ضروری ہے اگر قرآن و حدیث کی حفاظت چاہتے ہو تو صحابہ کی عزتوں کا دفاع ضروری ہے آپ کے میرے واسطے. کیوں ضروری ذرا بولو؟ شریعت کی حفاظت کہاں ہے؟ صحابہ کی دفاع میں. ہاں. کتنی حدیثیں مروی ہے حضرت ابو ہریرہ سے ذرا بتاؤ، ذرا بولو. دیکھو یہ نہیں رہنا اہل سنت کے نوجوان، ایسے نہیں رہنا، معلوم رکھنا، معلومات رکھنا. بولو کتنی؟ 5000، زور سے بولو. 5500 حدیثیں کس سے مروی ہے ذرا بتاؤ؟ ایک اکیلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اگر کوئی آ کر یہ کہہ دے اعوذ باللہ ابو ہریرہ تو درباری مولوی تھے، اعوذ باللہ ابو ہریرہ تو ایسے مولوی تھے، ایسے تھے، اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ لیتے تھے، تم بتاؤ وہ بخاری اور مسلم، ترمذی، ابو داؤد و نسائی کی 5500 حدیثیں جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیتیں بھی روایت کی ہے، حدیثیں بھی روایت کی ہے. بلا ان کا کیا بنے گا؟ اس کا یقین ہو گیا آنے والی قوم کو ہمارے. اگر یہ بات اتنی چھوٹی ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ بات بہت بڑی ہے. صحابہ کا دفاع کیوں ضروری سمجھ میں آ گئی بات؟ آئی نہیں آئی بات؟ ذرا بتاؤ بھائی. ہاں. اگر صحابہ پہ انگلی اٹھی، ایک ادنا صحابی پہ بھی، ایک ادنا سب سے آخری میں انتقال فرمانے والے صحابی پر بھی انگلی اٹھ رہی، تو مانا آپ سمجھ جاؤ یہ دروازہ کھل گیا صحابہ کے متعلق. پھر آج یہ چھوٹے صحابہ پر انگلی اٹھانے والا آنے والے دنوں میں وہ صحابہ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا. بتاؤ کون جمع کرے قرآن کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ. ہاں. ایک ایسا طبقہ بھی ہے ہمارے ساتھ رہنے والا جو یہ مانتا ہے کہ جو اب یہ 30 پاروں کا 114 سورتوں کا قرآن ہے یہ مکمل قرآن نہیں ہے. کتنے لوگوں کو معلوم؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. میں دیکھنا چاہتا ہوں، اندازہ میرے کو معلوم ہونا. معلوم آپ لوگوں کو؟ ہاں. نام کیا ہے معلوم ان کا؟ ان کا نام جو ہے مسلمانوں کا نام ہے. حلیہ کیا ہے معلوم ان کا؟ مسلمانوں کا ہے. پاسپورٹ میں ان کا ریلیجن کیا ہے لکھے ہوا؟ بولو ذرا. اسلام ہے. ہاں مسلمان ہے. لیکن انہوں یہ مانتے، آج کیا مانتے؟ کہ یہ قرآن مکمل قرآن نہیں، اس کا تھوڑا حصہ غائب ہے جو آنے والے دنوں میں آنے والا ہے. اعوذ باللہ. اچھا ایسا ماننے والا مسلمان کافر، یہ قرآن کو مکمل کتاب نہیں ماننے والا مسلمان کافر نہیں. پیار محبت سے رہنا جی اپن لوگ، نہیں بولنا ایسا، نہیں بولنا. انہیں بول سکتا، انہیں بولنے دیو نا. اس کو اس کا کیا ہے؟ انہیں ابوبکر صدیق کو بولتا، عمر بن خطاب کو بولتا، علی بن عثمان بن عفان کو بولتا، عمر بن خطاب کو بولتا، سب کو بولتا، اماں عائشہ صدیقہ کو بولتا، اماں حفصہ کو بولتا. پیار محبت سے رہنا بھائی. ارے ہم کب بول رہے ہیں بھائی مارو توڑو؟ ہم نے کب سکھایا؟ کبھی سکھایا کہ مسجد سے آپ کو مارنے توڑنے کی تعلیم دی ہے؟ کبھی نہیں دی اللہ کے فضل سے. ہم بول رہے ہیں آپ کو، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کم از کم زبانیں کھولنے والے بنو میرے بھائی. ہاں 10 محرم آیا، 10 محرم میں کربلا کا واقعہ. کس کا واقعہ؟
کربلا کا شہادت کس کی؟ امام حسین کی. گالیاں کس کو؟ ابو بکر صدیق کو. ارے ذرا تھوڑا سوچو, پوچھو تو صحیح جا کے, ذرا زبان تو کھولو, پوچھو یہ کہ بھائی کربلا ہونے سے 50 سال پہلے, ذرا بولو کب, کس کا انتقال ہو گیا؟ ہوا نہیں ہوا؟ پھر ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان, جو 50 سال, 40 سال, 30 سال پہلے یہ دنیا سے انتقال کر کے شہادت ہو کے شہید ہو کے چلے گئے, ان کا کربلا سے کیا تعلق ہے بھائی؟ تم ان کو کیوں گالی بکتے ہو؟ ہے سوال, پوچھے کوئی تو بھی آپ لوگوں میں سے, ذرا بولو, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اپنا نوجوان تو کیسا ہے, ڈھول بجائے تو ڈھول ڈمرو ہو گئے اپن بھی, ڈمرو کے, مداری کے ڈمرو کے اپن بھی تھاتا تھیا ہو گئے, انہیں بجا لیتے پھر اپن بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پورے نوجوان کون ہے؟ سنی نوجوان ہے کون ہے؟ ادان پکڑ لے کے کون بھاگ رہے ہیں پیچھے چلر جمع کر لیتے ہوئے؟ ہاں پورے سنی نوجوان ہے, جا کے دیکھو, ڈھول بجا لیتے ہوئے بھاگ رہے ہیں پیچھے 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 پیچھے. کیا بھائی تمہارے کو اندازہ ہے کیا کر رہی؟ اللہ اکبر. پہلا نقطہ کیا ہے بولو ذرا؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کی عزت کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان کے دفاع میں اصل میں قرآن و حدیث اور شریعت کا دفاع ہے. اصل میں سمجھ میں آئی نہیں آئی بات؟ ارے بھائی آئی نہیں آئی سمجھ میں؟ ہاں اچھا, یہ پوری باتوں میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے. کون سی بات کرتا ہوں؟ پریکٹیکل. ایک جنا مل کے بولتا, کون بولے ابو بکر صدیق کو ہم گالی دیتے بول کیا؟ معلوم آپ کو, ایسے بھی آ گئے آج کل, سمجھ میں آ گیا ان لوگوں کو سنیوں کو کیسا دیوانہ بنانا. کون بولے بھائی ہم نہیں دیتے ابو بکر صدیق کو گالی؟ ہاں مانتے ہم, حضرت ابو بکر بولو نا, اور کیا ہونا. ہاں حضرت علی کے متعلق کبھی بھی علیہ السلام کے بغیر نام نہیں لیتا, اور ابو بکر صدیق کا نام لیا تو کیا کرتا؟ اپنے سامنے حضرت ابو بکر بول رہا, اعوذ باللہ. کس کے سامنے؟ اپنے سامنے بول رہا. اصل میں ہمارے بد پیچھے حضرت بھی نہیں بولتا. نہیں مانتے, ہم تو مانتے بھیا, عمر بن خطاب کو بھی مانتے ہم, بولتے بولنے والے. اگر آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے دوستاں ہیں, دیکھو انہیں بھٹکا ہوا ہے تو بھٹکے ہوئے کے متعلق ذرا ہمدردی بھی رکھنا دل میں. کہ ہمدردی, اس کو سیدھے رستے پہ لانا ہے. ہاں کون سی ہمدردی ذرا بولو؟ سیدھے رستے پہ لانے کی ہمدردی رکھنا, دوسرے ہمدردیاں نہیں. سیدھے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں دوسرے ہمدردیاں نہیں, سیدھے رستے پہ لانے کی ہمدردی رکھنا. بس وہ ہمدردی سے بولنا, سمجھانا, سمجھائے تک سمجھا دینا, دلائل رکھ دینا. نہیں مانا لکم دینکم, جا تیرا راستہ تو جا, میرا راستہ. اچھا اس کا راستہ کیا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ہاں تھوڑے لوگ مانتے نا بھائی ابو بکر صدیق کو, کون بولے نہیں مانتے بول کے؟ عمر بن خطاب کو بھی مانتے. ایسے ملیں گے آپ کو, یہ 2-4 سال سے ایسے مل رہے ہیں آج کل, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم فیلڈ میں ہیں, ہم کو اندازہ ہو رہا. بات ہی چھوئی تو مانتے نا بھائی ہم تو میرے کو ایسی مل گیا ایک جنا, مولانا تمہاری تقریر دیکھا میں, تم ہمارے خلاف بہت تقریر کر رہی, مانتے نا ہم تو, آؤ. اچھا وہ کہاں کے نمبر سے فون آ رہا؟ دبئی کے نمبر سے فون آ رہا. میں بولا میں انڈیا کا ہوں نا میرے بھائی, آؤ نا ادھر حیدرآباد میں. میرا ایڈریس ڈھکی چھپی بات ہے میری, میں کہاں رہتا ہوں لوگوں کو نہیں معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. میں بولا بھائی ادھر آؤ نا, یہ فون پہ کیا ہے؟ نہیں اپن فون پہ مناظرہ کر لیں گے. میں بولا کیا مناظرہ؟ ابو بکر صدیق کو ہم مانتے. میں بولا ایسا, ایک بات تمہارے کو چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں میں, چیلنج ہے میرا, بہت چھوٹا ہوں میں, لیکن یہ چھوٹا ہوتے ہوئے چیلنج بہت بڑا ہے تمہارے واسطے. تم مانتے ابو بکر صدیق کو؟ یہ بات سیکھ کے جاؤ یہاں سے. کوئی اگر ایسا ڈوغلا مل گیا, دو منہ والا مل گیا, اوپر تبرہ کرتے کرتے بول رہا ابو بکر کو مانتے, عثمان کو مانتے, عمر کو مانتے. میں نے کہا اگر تو یا تیری قوم میں سے کوئی ابو بکر صدیق کی عزت کرنے والا ہے, عمر بن خطاب کی عزت کرنے والا ہے, عثمان بن عفان کی عزت کرنے والا ہے, جا تیری نسلوں کو چیلنج ہے ہمارا. رافضیوں میں, ان کی اولادوں میں ایک نام ابو بکر کے نام پر لا کر بتا مجھے, لا کے بتا. عمر بن خطاب کے نام پہ نام رکھتا؟ ہاں بغض نہیں ہے لیکن نام نہیں رکھتے ہم. ہاں ہے ایسی بات ہو سکتی؟ بغض نہیں ہے ابو بکر صدیق سے لیکن ہم نام نہیں رکھتے ان کے نام پہ. یہ بغض نہیں تو پھر اور کیا ہے جی میرے بھائی؟ انسان ہمیشہ دوستوں کے نام پہ نام رکھتا ہے, دشمنوں کے نام پہ نام کبھی نہیں رکھتا, کبھی نہیں رکھتا. میرے ایک دوست ہیں, میرے اپنے ایک دوست جو ہے نا, ملاقات ہوئی تو میرے ایک اور دوسرے پرانے دوست اتفاق سے, ان دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے, مل گئے ایک جگہ پہ. دیکھو آپ نام کا کیا اثر ہوتا ہے. مل گئے, السلام علیکم, میں انٹروڈیوس کرایا, یہ میرے بچپن کے دوست ہیں, یہ میرے بچپن کے دوست ہیں, یہ میرے ساتھ کام کرنے والے بعد میں بنے دوست. میں بولا دیکھو یہ میرے بچپن کے دوست ہیں,
ان کا نام کیا ہے؟ بولتا اے بی سی. میں نام لینا نہیں چاہتا. میں بولا ان کا نام اے بی سی. جیسے ہی میرے بچپن کے دوست کو میں ان سے ملایا, ان کا چہرہ موٹا ہو گیا, انہوں سست اور خاموش ہو گئے, ان کی طبیعت میں تبدیلی آ گئی. میں بولا جب تماشا ہے, بختیا تو میں خاموش بیٹھا. بعد میں نے مل کے پوچھا, میرے بھائی کل میں ان سے ملایا, ملتے پوچھتے کیا کرتے کیسے ہیں, ماشاءاللہ آپ ان کے دوست ہیں, ہم ان کے دوست بعد میں بنے, آپ بچپن سے دوست ہیں کیسے؟ اس نے کہا اب دیکھو اس کی بات کیا ہے. اب یہ میرا دوست کہنے لگا, نہیں میرے بھائی اصل میں اس کا نام میرے دشمن کے نام پہ ہے. کیا کہا ذرا بولو؟ اس کا نام میرے دشمن کے نام پہ ہے. وہ میرے دشمن سے میری ایسے مسائل ہیں کہ جیسے ہی یہ میں نام سنا فوراً میرے ذہن کے اندر وہ دشمن کی یاد آ گئی. بس میں کیا کرا, احتیاط کر لیا, خاموش بیٹھ گیا. انسان دوستوں کے نام پہ دوست رکھتا ہے, دشمنوں کے نام سے بھی چڑ جاتا ہے. انسان دشمنوں کے نام سے بھی چڑ جاتا ہے. آؤ دیکھو ذرا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. پوچھا گیا نام کیا رکھنے والے ہو علی؟ کہا ابو بکر, محمد نام رکھنے والا ہوں میرے آقا کے نام پر. کیا نام ذرا بولو؟ ہاں محمد ابن حنفیہ ہے نا, محمد ابن حنفیہ. سنے نا حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ایک نکاح کیا, بیٹا ہوا, پہلا بیٹا نام کیا رکھا ذرا بتاؤ؟ محمد. کہا میرے آقا کے نام پر میرے یہ بچے کا نام محمد رکھنے والا ہو. پھر ایک اور بیٹا ہوا, پوچھا علی اب کیا نام رکھنے والے ہو؟ دیکھو ذرا تم حضرت علی کے چاہنے والے ہو تو آؤ ان کے, تمہاری اپنی کتابوں میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں, ہم کو تو چھوڑ ہی ڈالو, تم ہمارا تذکرہ ہی چھوڑو, تم اپنی کتابوں پر تو عمل کر لو. سب سے پہلے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پوچھا گیا علی اب ایک اور بیٹا ہوا, کیا نام رکھنے والے ہو؟ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت کا منہج بتایا, طریقہ بتایا, صحیح راستہ بتاتے ہوئے کہا لوگوں محمد کے بعد اگر کوئی نام ججتا ہے تو ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نام جج ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. کہا میرے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ ابو بکر ہوگا. ایک اور بیٹا ہوا, کہا کیا نام؟ عمر. ایک اور بیٹا ہوا, نام کیا بولو؟ عثمان. اچھا آپ تعجب کی بات بتاؤں میں آپ کو, حضرت علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر علی, ابو بکر عمر عثمان. حضرت حسن کے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان. حضرت حسین کے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان. ان کے بیٹوں کے نام, حضرت حسن کے پوتوں کے نام, حضرت حسین کے پوتوں کے نام ابو بکر عمر عثمان. تم کہاں جاؤ گے, کہاں پڑھنا چھوڑو گے؟ تمہارا تو مسئلہ یہ کہ تم اپنی کتابوں میں سے یہ نام نہیں نکال سکتے. یہاں جیتے جی بھی تم ابو بکر کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو, اور کل قیامت کے دن جب تم میدان محشر میں پہنچو گے ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑے تمہیں ملیں گے انشاءاللہ. کہاں پلہ چھوڑاتے چاہتے ہو تم, کہاں پلہ چھوڑانا چاہتے ہو ابو بکر عمر سے؟ ہاں یہ ابو بکر عمر ہے, یہ ابو بکر اور عمر عثمان ہے. میرے بھائیوں یہ بنیادی باتیں کیوں رکھ رہا ہوں معلوم آپ کو؟ یہ ہماری دین کی بنیاد ہو گئی ہے آج. اگر یہ ہٹ گئی تو پورا دین ڈھا جائے گا, ہمارا پورا دین ڈھہ جائے گا ہمارا. میرے بھائیوں آؤ ایک اور نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا نقطہ ہے معلوم آپ کو؟ صحابہ اکرام کی عظمت اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اور آپ کی ذرری برابر ذلت کرنے والے, ذلیل کرنے والے, گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے, ذرا یہ بھی دیکھ لو آپ. آؤ امام مستغفری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں, امام مستغفری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا ایک مقام پر, نماز ادا کی مسجد میں. امام مستغفری رحمہ اللہ, اللہ اکبر. امام نے نماز پڑھائی, نماز کے فوراً بعد یہ امام مصلی پہ بیٹھ کر ابو بکر عمر پر لعنتیں بھیج رہے, اعوذ باللہ. ہاں امام مستغفری کہتے ہیں مصلی پر بیٹھا, نماز کے بعد لعنتیں بھیج رہا ہے. کہتے مجھے برا لگا, میں چل گیا وہاں سے. دوسرے سال پھر آیا میں, ذرا بولو کب؟ دوسرے سال, اگلے سال, آنے والے سال پھر آیا, اسی مسجد میں نماز پڑھی, امام نے نماز پڑھائی, اور نماز کے بعد اب یہ شخص ابو بکر اور عمر کے حق میں رحمت کی دعائیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایک سال پہلے اسی مسجد میں ایک امام لعنتیں بھیج رہا تھا. دوسرے سال میں آیا, دیکھا کیا, وہی امام کے منہ سے. میں نے کہا یہ امام بدلا کیا؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ امام بدل گیا. کہا تمہارا وہ امام کہاں ہے؟ کہا ملنا چاہتے ہیں, چلیے. امام مستغفری کہتے ہیں میں گیا ان کے ساتھ,
دیکھو صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. ہاں دنیا میں بھی انہیں ذلیل کرتا ہے, آخرت میں بھی وہ ذلیل ہونے والے ہیں. امام مستغفری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے لے گئے ایک کمرے کے اندر, ہم نے دیکھا ایک شخص ایسا خطرناک حالت میں پڑا ہے کہ جس کا چہرہ کتے جیسا بن گیا ہے. اللہ اکبر, جس کا چہرہ کتے جیسا بن گیا ہے, جس کے گلے سے کتے جیسی آوازیں نکل رہی ہے. میں نے پوچھا, امام مستغفری کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا تو وہی امام ہے, کیا تو وہی شخص ہے جو ابو بکر اور عمر پر لعنتیں بھیجنے والا تھا؟ اس کے گلے سے کتے جیسی آوازیں نکل رہی تھی. سر ہلا کر کہتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ انجام کرتا ہے گستاخ صحابہ کا. گستاخ ایک اہل حدیث عالم ہے, وہ کہتے ہیں وہ رافضیت سے ماشاءاللہ اہل حدیث ہوئے. الحمدللہ, ذرا بولو زور سے الحمدللہ. ایسے ہزاروں لوگ ہیں اللہ کے فضل سے توبہ کر دی رافضیت سے. الحمدللہ, اللہ کا بے حد فضل ہے, اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے. کہتے ہیں کہ اہل حدیث عالم, وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ماموں تھا, رافضی تھا وہ. ہاں جب کوئی کتا راستے سے گزرتے گھر میں داخل ہو جاتا تو وہ میرا ماموں وہ کتے کو دیکھ کر اعوذ باللہ کہتا ہے آ گیا آ گیا. لوگ پوچھتے ہیں کون آیا, تو کہتا ہے کہ ابو بکر آ گیا. کبھی دیکھ کر کتوں کو کہتا ہے عمر آ گیا اعوذ باللہ. شیخ کہتے ہیں, اہل حدیث عالم میں کہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت قریب آیا میری ماموں کے, میں نے دیکھا کہ وہ مرتے مرتے کتوں جیسی آوازیں نکال رہا تھا اپنے گلے سے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کے گستاخوں کا انجام میرے بھائی, یہ صحابہ کے گستاخوں کا انجام. تو دیکھو سمجھنے کی بات کیا ہے, پہلا نقطہ یہ سمجھنا ہے آپ کو اور مجھ کو, صحابہ کے عزتوں کا دفاع کرنا ضروری ہے نہیں ہے؟ ذرا بولو, ذرا زور سے بولو. جی بھائی تھک گئے تم لوگ ابھی سے؟ ابھی تو کاروائی بھی شروع نہیں ہوئی, ابھی تو سفر بھی شروع نہیں ہوا, ابھی سے تھکے تو کیسا بھائی؟ ذرا تھوڑا دل تھام کے بیٹھو, ابھی بہت ساری باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے. آؤ انشاءاللہ. میرے بھائیوں ایک اور جو ہے نا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو آپ, وہ مسئلہ کیا ہے بولے تو رافضی کون ہے, نازبی کون ہے؟ ذرا بولو زور سے. ہاں بولو نازبی کون ہے, کوئی بول سکتے ہیں نازبی کون ہے؟ جو اہل بیت کی دشمنی. ایک بھائی بولے اہل بیت کی دشمنی. اچھا رافضی کون ہے؟ ہاں آج کل ماحول کے اندر, معاشرے کے اندر ایک الگ کانسیپٹ پھیلا ہوا ہے. لوگ اپنی طرف سے بول رہے ہیں, ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا. کیا کوئی حضرت علی کی تعریف کرتا ہے تو وہ رافضی ہو جاتا ہے؟ ہم نے کہا کسی کو آج تک؟ آپ سمجھتے ہیں کیا اہل بیت کی عظمتیں بیان کرنے والا رافضی ہوتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں ہوتا, ہم نے کبھی نہیں کہا. ہاں اصل میں رافضی کا تعلق, یہ بنیادی نقطہ دوسرا یاد رکھنے کا, رافضی کا تعلق اور نازبی کا تعلق محبت کرنے سے نہیں ہے, نفرت کرنے سے ہے. ذرا بولو, ذرا زور سے بولو. ہاں نازبی کا بھی ڈیفینیشن نفرت کرنے سے ہے, اور رافضی کا ڈیفینیشن بھی. ہاں یہ نقطہ یاد دلاؤ اپنے بچوں کو. رافضی کون ہے؟ رافضی وہ ہے جو صحابہ سے دشمنی کرنے والا ہے. ابو بکر صدیق سے, عمر سے, عثمان سے, علی سے, اہل بیت سے, حضرت معاویہ سے, حضرت ابو ہریرہ سے جو دشمنی کرنے والا ہے اس کو رافضی کہتے ہیں, اور جو اہل بیت سے دشمنی کرنے والا ہے اس کو نازبی کہتے ہیں. محبت سے ان کا تعلق نہیں ہے. محبت کرے تو کوئی رافضی بن ہی نہیں سکتا کبھی بھی. بھائی ہم بھی محبت کرتے ہیں حضرت علی سے الحمدللہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم جو پڑھے ہیں ہمارے اساتذہ سے, ہم نے جو اہل حدیث علماء کی کتابیں پڑھی ہیں, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں کائنات کے اندر اہل بیت سے, حضرت علی سے, اہل حدیث سے زیادہ محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا کبھی بھی. یقین جانو آپ. کر سکتا؟ ہرگز نہیں کر سکتا میرے بھائی. محبت کا تعلق نہیں ہے رافضیت سے اور نازبیت سے. کس کا تعلق ہے؟ دشمنی کا تعلق, بغض کا تعلق ہے. یہ ڈیفینیشن ہمیشہ یاد رکھو. دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے میں یہ رکھا. آؤ تیسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تیسرا بڑا اہم مسئلہ جو عام طور پہ ذرا علمی پیمانے پر بھی لوگ آنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں بھائی, محدثین نے ذکر کیا نا ان کی غلطیوں کو. بولو کیا ہے؟ محدثین نے, ذرا بولو, محدثین نے ان کی غلطیوں کو ذکر کیا, ہم کہیں کو نہیں کرنا, ہم کہیں کو نہیں کرنا. میں بولا پہلے محدث بن, تو پہلے بن بھائی, تو حدیث کی کتاب لکھ, پہلے علم حاصل کر. محدث ہے نا, محدث میں تیرے میں فرق ہے نا, تو محدث ہے کیا؟ ہاں پہلے محدث بن, پھر تیرے سے بات کریں گے. تو محدث بن جائیں گا تو تیرے کو یہ اندازہ ہو جائیں گا
کہ محدثین نے ان کے یہ معاملات لوگوں کے سامنے اصل کیوں رکھے؟ یقین جانیے معاملات سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ حضرت علی کی حضرت معاویہ کی کیسی دوستی تھی. ہاں ایک دو نہیں, کئی روایتیں ہم سامنے رکھ سکتے ہیں. کس کی ذرا بولو. ہاں حضرت معاویہ حضرت حسین اور اہل بیت کی کتنی قدر اور عزت کرتے تھے, یہ نقل کیا ہے اپنی طرف سے محدثین نے. کرنے کے باوجود اتنی غلط فہمیاں ہیں, اگر وہ نقل نہیں کرتے تو تمہاری ہماری حالت کیا ہوتی تھی ذرا سمجھو. اس واسطے نقل کریں ماشاءاللہ, سمجھے کہ اس کا لمٹ بتائیں, یہ لمٹ ہے, معاملات ایسے ہے, اس کی وضاحت یہ ہے. نہیں بھائی آؤ آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں. لوگ بولتے معصوم نہیں ہے. معصوم ہے کیا صحابہ؟ کیا بولتے ذرا بولو. ہوئی کبھی بات آپ لوگوں کی صحابہ کے متعلق کس سے؟ تو بھی ہاں جماعت اسلامی کے لوگاں بھی ہے اس کے اندر شامل, وضاحت کے ساتھ بول رہا ہوں میں آپ کو. رافضیاں بھی ہے, رافضیوں کے علاوہ مودودی صاحب خلافت و ملکیت لکھ کے گئے نہیں, ہاں پورے صحابہ کی گستاخی کر کے گئے. کس کے؟ پورے صحابہ کی, ایک دو کی نہیں, پورے صحابہ کی گستاخی. حضرت علی کی بھی گستاخی کرے. کس میں بولو ذرا؟ خلافت اور ملوکیت کتاب کے اندر. ہاں رافضیاں دو طریقے کے ہو گئے. اب بولو کتنے طریقے کے؟ دو طریقے کے, ایک چھپے ہوئے اور ایک کھلے ہوئے. ذرا بولو. وہ کھلے ہوئے تو دکھ رہے ہیں ادھر ادھر, کالے پہننے کے, بلیڈوں سے کاٹ لے رہے ہیں, مال لے رہے ہیں, پھر لے رہے ہیں. تھوڑے چھپے ہوئے بھی ہے اپنے اپنے صفوں میں, اندر اندر آ گئے اپنے پاس, اندر اندر آ کے بول رہے ہیں نہیں بھائی صحابہ معصوم ہے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں ذرا بولو. بولو صحابہ معصوم ہے. بولو آپ لوگ بولو صحابہ معصوم ہے. صحابہ کائنات میں معصوم طبقہ کون سا ہے؟ انبیاء کا طبقہ ہے نا. انبیاء کا طبقہ کیا ہے ذرا بولو؟ معصوم ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. تو اب معصوم نہیں ہے تو ان پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں نا ہم لوگ, غلطی ہو سکتی ہے نا, معصوم نہیں ہے تو ان کا مطلب یہ ہے اصل وہ بولنے کا. انہوں کیا دلیل دے رہے ہیں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ انہوں یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں, انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. لہذا مسئلہ یہ ہے کہ جو معصوم نہیں ہوتا وہ غلطیاں کرتا ہے, اور جو غلطیاں کرتا ہے اس کی غلطیوں پر ہم انگلی اٹھا سکتے. آؤ لوگوں آپ کے سامنے میں کیا بات رکھنے لگا ہوں. آؤ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے متعلق ایک جملہ غلطیوں کے متعلق ان کی کوتاہیوں کے متعلق رکھا. اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. لوگوں خالق کائنات, یہ مالک ارض و سما, وہ مالک یوم الدین جو حساب لینے والا ہے, وہ دنیا میں اعلان کر چکا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. ہم نبی کے 1,40,000 صحابہ جتنے صحابہ ہیں ان کے ساری غلطیوں کو عفو اور درگزر کر چکے ہیں. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ, معصوم نہیں مغفور ہے. کیا ہے ذرا بولو. اگر کوئی بدماش آ کے بولا تم کہہ کو میاں حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, نہیں معصوم ہے کیا؟ نہیں میاں معصوم تو نہیں ہے لیکن مغفور ہے. جو غلطیوں کا تذکرہ تم کر رہے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, اور اللہ کیا کہتا ہے رضی اللہ, اللہ اکبر, جس سے اللہ راضی ہو گیا تو ان سے ناراض ہوتا ہے. بے وقوف, تیری عقل کہاں مت مارنے چلی گئی؟ تیری کتنی نکمے کی بات ہے, جس سے رب راضی ہو گیا اس سے تو ناراض ہو رہا ہے. عجیب بات ہے, جو صحابہ سے رب راضی ہو چکا اس سے تو ناراض ہوتا ہے. کتنی عجب بات ہے. آؤ لوگوں سنو, یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کسی صحابہ کی ذری برابر تنقیص نہ قرآن کو قبول ہے, نہ حدیث میں قبول ہے, نہ اللہ کو منظور ہے, نہ رسول اللہ کو منظور ہے. آؤ ذرا تم نکالو نبی کی سیرت نکالو. مکے کا دور ہے, نبی قولوا لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے رہے ہیں. مکے والے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گندی باتیں نکالتے ہیں, گالیاں بکنی شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے دیوانے ہیں, کوئی کہتا ہے مجنون ہے, کوئی کہتا ہے جادوگر ہے, کوئی کچھ اور کہتا ہے, کوئی کہتا ہے بے اولاد ہو گئے ہیں, کوئی کہتا ہے گالیاں بک رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گالیاں کھانے کے بعد کبھی نہیں کہا کہ مجھ کو گالی نہ دو, مجھ کو گالی نہ دو, جاؤ مجھے گالیاں دینے والوں کو میں معاف کر دیتا ہوں, جاؤ میں طائف والوں کو معاف کر دیتا ہوں, جاؤ میں میرے چچا کے قاتلوں کو معاف کر دیتا ہوں, جاؤ فتح مکہ کا دن ہے میں تم لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں. کیا نکتہ ملتا ہے ذرا آؤ یہ حدیث کے ضمن میں سننے کی کوشش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر گالی پڑنے پر لوگوں کو معاف کر دیا, لیکن جب صحابہ کی بات آئی لوگوں سے کہا اے میرے ساتھیو لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی. محمد الرسول اللہ کو اپنے لیے گالی دینا, جاؤ تمہیں معاف کر دیتے ہیں, لیکن تم صحابہ کے متعلق
متعلق گالی دو گے؟ نبی کریم کی زبان جنبش میں آتی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جو میرے صحابہ کو گالی دے گا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لوگوں مجھے گالی دو گے میں معاف کر دوں گا، لیکن میرے صحابہ کو گالی دو گے تم پر اللہ کی لعنت ہوگی، تم پر ملائکہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین سارے لوگوں کے لعنت کرنے والوں کی لعنت تم پر ہوگی۔ تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ صحابہ کا مقام آج بھی سمجھ میں نہیں آیا تم لوگوں کو؟ آج بھی زبان دراز کرنے سے تم ڈرتے نہیں کہ لعنت کے مستحق ہوتے ہو تم؟ اور ہم نے بہت دفعہ بہت لوگوں سے سنا کہ صحابہ پر لعنت کرنے والوں کی موت خطرناک ہوتی ہے بہت۔ جیو صاحب ان لوگوں کے بہت بڑے پیشوا بھی گئے تھوڑے دن پہلے، ان کی موت بھی کیسی ہوئی دیکھو۔ ہاں جنازے کو لے کے جا رہے ہیں، کوئی ادھر سے کفن کھینچ رہا، کوئی ادھر سے کفن کھینچ کے پھاڑ دے رہا۔ ہاں ایسی موت ہوتی صحابہ کے دشمنوں کی، عام نہیں ہوتی۔ ان کی موت ایسی اللہ دنیا میں بتاتا ہے ان کو، کیوں معلوم؟ جن سے اللہ راضی ہوا تم اس سے دشمنی کی کوشش کر رہے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا تم ان سے نفرت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں جن کو اللہ معاف کر دیا تم ان کے گناہ۔ ہاں لوگوں یہ نکتہ بھی یاد رکھو، یہ نکتہ بھی یاد رکھو، اگر کوئی کسی محفل میں صحابہ کی غلطیاں بیان کر رہا ہے، اس کے منہ پر یہ بات کہو جا کر اے بدخماش، اے بدمعاش شخص تو کیا کر رہا ہے؟ ایک عام انسان یا عام مسلمان کی غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، تو صحابہ کی غیبتیں کر رہا ہے لوگوں کے محفلوں میں۔ اللہ اکبر، غیبت نہیں ہے صحابہ کی، صحابہ کی برائی بیان کرنا غیبت ہے نہیں ہے۔ آؤ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا عقیدہ سکھایا ہمیں؟ کون ہے بولو؟ امام طحاوی رحمہ اللہ۔ ہاں امام طحاوی اہل سنت والجماعت کے بڑے جو ہے نا عالم گزرے ہیں۔ کیا عقیدہ سکھایا امام طحاوی رحمہ اللہ نے؟ ہمیں عقیدہ سکھایا، لوگوں سنو، محمد رسول اللہ کے جتنے صحابہ ہیں ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہے عقیدہ؟ ذرا بولو، یہ سکھ کے جاؤ، آج زور سے بولنا ذرا، کیا کرتے ہیں ہم سارے صحابہ سے؟ ذرا زور سے بولو جی بھائی، اتنی چھے محبت، ذرا زور سے بولو، کیا بولے امام طحاوی؟ ہم سارے صحابہ سے، ہاں ہم ان میں سے کسی سے نفرت، ہم سارے صحابہ سے محبت، ہم ان میں سے کسی سے نفرت، یہ عقیدہ ہے۔ اور کہا ہم ان کی محبت میں غلو بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا نکتہ، محبت میں غلو نہیں، جو جہاں پر ہے وہاں پر، جو جہاں پر ہے۔ ہاں امت مسلمہ کو اہل سنت نے سکھایا، کیا سکھایا معلوم؟ کتنے صحابہ حجۃ الوداع میں؟ ذرا بولو 1 لاکھ، الگ الگ روایت میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کا ثبوت ملتا ہے۔ 1 لاکھ صحابہ، کہا یہ 1 لاکھ صحابہ میں سارے صحابہ، لیکن یہ 1 لاکھ صحابہ میں سب سے اونچے طبقے والے صحابہ کون سے ہیں؟ ذرا بولو، بیت رضوان والے، صلح حدیبیہ میں جو گئے تھے بیت رضوان پہ۔ ہاں دیکھو ذرا عثمان بن عفان، کہا یہ عثمان کا ہاتھ نبی۔ اللہ اکبر، کس کے ہاتھ کو کہا ذرا بتاؤ؟ عثمان بن عفان۔ صلح حدیبیہ کے صحابہ سب سے افضل صحابہ، کہا یہ صلح حدیبیہ میں سے بھی سب سے افضل صحابہ وہ جو جنگ احد میں شامل ہوئے، پھر جنگ احد میں سے سب سے افضل صحابہ وہ جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، پھر جنگ بدر میں سے سب سے افضل صحابہ وہ جو 10 عشرہ مبشرہ ہے، پھر کہا 10 عشرہ مبشرہ میں سے بھی سب سے افضل کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اور چاروں میں سب سے افضل کون؟ یہ کس کا عقیدہ؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، امت کا اجماع ہے اس بات پر۔ ہم نے دیکھا کرناٹکا کی یا مہاراشٹر کی سرزمین پر، اڈونی وغیرہ کے علاقے میں سر پر ہرا شملہ پہن کر، بھائی ان کے عقیدوں سے ہمیں کیا لڑنا؟ تم مجاور ہو، مرشد ہو، ملا ہو، پنڈت ہو، ہمارا کیا ہے اس میں؟ تم پوجا کرتے ہو، اگربتی جلاتے ہو، موم بتی جلاتے ہو، تم شرک کرتے ہو، تم جانے تمہارا عمل جانے، ہمارا کیا ہے اس میں؟ ہمارا کام صحیح دعوت دینا ہے۔ لیکن اگر تم اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے ہماری صفوں میں آ کر یہ غلط عقیدے پھیلاؤ گے، ان کا انٹرویو میرے پاس موجود ہے، میں بتا سکتا ہوں دلیل سے، ان کی لڑائی، مجاور کی لڑائی، وہ مجاور کی لڑائی میں انہوں انٹرویو دے رہے ہیں ہرا شملہ پہن کے، سنی کہہ رہے ہیں آج کل تھوڑے لوگ آ گئے، کیا بول رہے ہیں ذرا بولو؟ آج کل تھوڑے لوگ آ گئے جو حضرت علی کو 4تھا نمبر دے رہے ہیں، بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں ذرا بولو؟ آج کل تھوڑے لوگ آ گئے جو حضرت علی کو 4تھا نمبر دے رہے ہیں۔ ایسا کیسا؟ حضرت علی کا تو پہلا نمبر ہے، اعوذ باللہ۔ یہ عقیدے کی بات ہے میرے بھائی، یہ عقیدے کی بات ہے، ادھر ادھر کی بھی بات نہیں بولتا، ٹولی چوکی کی بات بھی بول سکتا ہوں میں آپ لوگوں کو، سالوں سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں آپ لوگوں کو۔
ایک نوجوان ادھر آتا تھا, نیا نیا تھا, 2-4 وقت آیا پھر چلے گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, نہیں آیا بہت دن کے بعد. میں نے دریافت کیا کیوں نہیں آ رہا نوجوان, بولے کہ نہیں ٹولے چکی کو جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں, فلاں جا. ایک وقت ملو تو بولو, ملے. بولے مول صاحب حضرت علی کا پہلا مقام ہے نا. میں بولا اللہ کیسا میں میرے بھائی, ہاں حضرت عثمان کے بعد پہلا مقام حضرت علی کا ہے. کب ہے ذرا بولو, حضرت علی کے بعد, حضرت عثمان کے بعد پہلا مقام کس کا ہے, حضرت. تو میرے بھائیوں ابو بکر صدیق کا پہلا مقام آپ کو ماشاءاللہ بے شمار دلائل ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے, اور اہل سنت کے پورے نوجوانوں کو دلائل یاد رکھنا چاہیے. دلائل یاد رکھنا, ایک چھوٹی ایک مختصر دلیل یہ یاد رکھ لو, نبی کریم اپنی زندگی کے اندر ہاں مرض الموت میں اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہے, نماز کا وقت ہو گیا, کیا کہا, مرو ابو بکرین, ارے ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کی. کیا مانا ہے, حضرت علی بھی موجود ہے مدینے میں, حضرت عمر بھی موجود ہے, حضرت عباس, عبداللہ ابن عباس ان کے بیٹے, حضرت حسن حسین حسنین بھی موجود ہے, سب موجود. سب کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے کیا کہا, لوگوں ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دو. کیا مانا ہوا اس کا, کہ میرے بعد ایک عورت آئی, یا رسول اللہ کچھ عنایت کریے. کہا اگلے سال اگلی بار آنا, اگلی بار آئیں گے تو تمہیں ہم عنایت کر دیں گے. پوچھنے لگے یا رسول اللہ اگلی بار اگر اس دنیا میں آپ نہ رہیں تو کس سے مانگوں. کہا اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر سے مانگ لینا. اللہ اکبر. کیوں, عمر سے نہیں. کہا نہیں, ابو بکر کے اللہ کے نبی کے بعد جو سب سے پہلا مقام کس کا ہے ذرا بولو. ہاں جتنے روافض ہے, جتنے دشمنان صحابہ ہیں نا, ان کا انجام بڑا خطرناک ہوا. ہاں دنیا اور آخرت میں خطرناک ہونے والا ہے. آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے معلوم, آپ اور میں ان باتوں کی طرف لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا اشارہ دیتے ہوئے سمجھانا. ایک آخری بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں انشاءاللہ. محرم میں لوگ شادی نہیں کرتے, نہیں, نئے کپڑے نہیں پہنتے, ہاں گوشت نہیں پکاتے. پوچھا گیا کیوں, کہا گیا کہ حضرت حسین کی شہادت ہے. آپ یقین جانیے سال کے 12 مہینوں میں, یہ آپ کا چھوٹا طالب علم سال کے 12 مہینوں میں صحابہ کی شہادت ثابت کر سکتا ہے. الحمدللہ سال کے 12 مہینوں میں صحابہ کی موتیں ہوئی, سال کے 12 مہینوں میں صحابہ کی شہادتیں ہوئی. کیا تم ہر مہینہ وہ صحابہ کی شہادت کی غم میں شادی نہیں کرو گے؟ دیکھو ذرا ایک وقت ایک لسٹ دیکھ لو. محرم میں تو بڑا مشہور ہے, کس کی شہادت ذرا بولو. ہاں اپنے علم کی کمی ہے, حضرت بلال کا بھی انتقال محرم میں ہوا, کس کا ذرا بولو. ہاں عمر بن خطاب کی شہادت پہلی محرم کو ہوئی. ہاں محرم میں حضرت حسین کی شہادت. آگے چلے جاؤ, سفر میں کس کیا ہوا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. آگے چلے جاؤ, ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. کوئی غم نہیں, انسان کو شادی بیاہ کرتا ہے, ڈول بجاتا ہے انسان. آؤ ربیع الثانی, ہاں حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین, اللہ کے نبی کی بیوی کا انتقال ہوا. کب, ربیع الثانی میں. جمادی الاخر میں کس کا ذرا بولو, جمادی الاخر میں ابو بکر صدیق خلیفۃ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. جمادی الاول کے اندر ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا. اور آگے بڑھو, رجب کے اندر حضرت علی کی ایک بیٹی تھی جن کا نام زینب رحمہ اللہ, حضرت زینب کا انتقال ہوا, زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر شعبان میں جائیں گے, امہات المؤمنین میں سے امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا شعبان میں. رمضان میں ذرا بتاؤ, رمضان میں بتاؤ میرے بھائی, رمضان کے اندر جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر کے شہداء یاد ہے کہ نہیں ہے, کتنے شہید ہوئے جنگ بدر کے اندر. کیا ان کی شہادت کے غم میں تم وہاں نہیں ہوتا؟ ایسا رہے تو پوری زندگی کنوارے رہ جاؤ گے, پوری زندگی کنوارے رہ جاؤ گے, کبھی نیا کپڑا پہننا میسر نہیں ہوگا تمہاری زندگیوں کو. پھر آگے چلو آپ, شوال کا مہینہ آیا, جنگ احد شوال میں ہوئی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شوال میں ہوئی. آگے چلو, ذوالقعدہ آیا, جنگ خندق ہوئی. کیا خندق کے اندر 5 لوگ شہید نہیں ہوئے, بڑے بڑے حضرت سعید وغیرہ شہید نہیں ہوئے جنگ خندق کے اندر. آگے بڑھو, ذوالحجہ کا مہینہ آیا, کس کی شہادت, ذوالحجہ 18 ذوالحجہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. یہ مہینوں کے اندر صحابہ کی, اہل بیت کی شہادتیں ہیں. ایک طرف تم کہتے ہو شہادت ہوتی ہے تو غم منانا چاہیے, شادی نہیں کرنا چاہیے, اور دوسری طرف دوسرے 11 مہینوں میں کئی صحابہ کی موتیں ہوئی, کئی صحابہ کی وفاتیں ہوئی, کئی صحابہ کی شہادتیں ہوئی. کوئی غم نہیں مسلمانوں کو. اچھا یہ ہمارا اصول ہے ہی نہیں کہ شہادت ہوئی تو شادی نہیں کرنا, نہ اللہ کا اصول ہے, نہ رسول کا ہے, نہ قرآن کا ہے. میں نے کہا جب تم نے بنایا ہے تو آرگیومنٹ کے لیے میں تمہارے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں. کب کرتے پھر شادی ذرا بولو,
کب کرتے؟ 12 مہینے کے علاوہ شادی کب کرتے ذرا بولو؟ ہے نیا مہینہ بناتے کیا؟ اعوذ باللہ. میرے بھائی ہمیں گمراہ کیا گیا ہے. اصل میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ مغالطہ ہے یہ. مغالطہ یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کی شہادت کو شہادت مانتے اور حضرت عثمان کی شہادت کو مانتے تو غم مناتے، ان کی شہادت کو شہادت ہی نہیں مانتے ہم. اصل میں ہم حضرت حسین کی شہادت کے علاوہ جتنے لوگ اور شہید ہوئے ان کی شہادت کو شہادت ہم مانتے ہی نہیں. اصل میں اس واسطے ہم غم نہیں مناتے. اعوذ باللہ. انجانے میں گستاخی ہو رہی نہیں ہو رہی صحابہ کی؟ ہو رہی نہیں ہو رہی میرے بھائی؟ ذرا بتاؤ. ہو رہی میرے بھائی. باتیں تو بہت ہے لیکن کانفرنس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اوپر سے میں طالب علم، بہت ٹائم لے لیا آپ لوگوں کا اتباع سے باتوں کے اندر. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں حق اور سچ میں نے کہی ہے، اہل سنت والجماعت کے جو عقیدے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تمام اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ الہ العالمین جو کچھ خرافات یہ جو دشمنان صحابہ نے ایجاد کی ہے، اللہ ان کے ہر خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو جب تک زندہ رکھ، صحابہ کی محبت کے ساتھ زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر آئے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.